اس ویڈیو میں ہم آئرنی پر بات کریں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم فگر آف سپیچ ہے جس کا استعمال لٹریچر کی تمام اقسام، شاعری، ڈرامہ، ناول، شارٹ سٹوری وغیرہ سب میں کیا جاتا ہے۔ یونانی زبان کے لفظ ایرون کا مطلب ہے ڈسمبلر، اور اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ ایسے عقائد اور نظریات کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جن پر در حقیقت وہ یقین نہیں رکھتا، اور ایسا کر کے وہ اپنے اصلی جذبات اور مقاصد کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئرنی لفظ اسی ایرون سے اخذ کیا گیا ہے۔ آپ اس کا معنی ڈفرینس یا تضاد بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایک چیز جیسی دکھائی دے رہی ہے حقیقت میں وہ اس سے مختلف ہے یا اس کے بالکل الٹ ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک شخص یا کسی صورتحال کے بارے میں جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جو حقیقت میں ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہو تو اسے آئرنی کہا جاتا ہے۔ آئرنی کی ایک ڈیفینیشن دیکھیں۔ آئرنی is when there are two contradicting meanings of the same situation, event, image, sentence, phrase or story. In many cases, this refers to the difference between expectations and reality. یعنی کسی صورتحال، کسی واقعے، تصویر، جملے یا کہانی کے دو بالکل الٹ مفہوم سامنے آ رہے ہوں تو اس چیز کو آئرنی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہماری توقعات اور حقائق میں پائے جانے والے فرق کو بھی آئرنی کہا جاتا ہے۔ آئرنی یعنی تضاد ایک انسان کی گفتگو میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے کردار میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم آئرنی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں: وربل آئرنی، آئرنی آف کیریکٹر اور سچویشنل آئرنی۔ سچویشنل آئرنی کو جب ناولز، ڈراموں یا کہانیوں کے اندر ایک مخصوص انداز میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ڈرامیٹک آئرنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ پہلے آپ وربل آئرنی کو سمجھیں۔ وربل آئرنی is when words express something contrary to truth or someone says the opposite of what they really feel or mean. Verbal irony is often sarcastic. وربل آئرنی سے مراد کسی کی گفتگو اور الفاظ میں پایا جانے والا تضاد ہے، یعنی کہا کچھ اور جا رہا ہے لیکن اصل میں اس کے بالکل الٹ کہنا مقصد ہے۔ وربل آئرنی کا استعمال اکثر طنز کے انداز میں کیا جاتا ہے۔ اگر باہر بہت زیادہ طوفان اور آندھی کا موسم ہو اور کوئی شخص یہ کہے "What a pleasant weather this is" کہ آج موسم کتنا خوشگوار ہے، تو وہ اصل میں وربل آئرنی کا استعمال کر رہا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص ہی اپنی گفتگو میں وربل آئرنی کا استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات ارادی اور بعض اوقات غیر ارادی طور پر ہم وربل آئرنی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اصل میں حقیقت اس کے الٹ ہے یا ویسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں سے وربل آئرنی کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ سخت گرمی میں ایئر کنڈیشنر خراب ہو جائے اور کرایہ دار مالک مکان سے یہ کہے کہ "I am really enjoying the cool climate in my apartment" تو یہ وربل آئرنی ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور کمرے میں ہر چیز بکھری پڑی ہے، تو وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ "My dear brother, you are the king of clean" تو اصل میں اس کے بھائی نے جو کمرے میں گند مچایا ہوا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ اسے صفائی کا بادشاہ نہیں بلکہ بہت ہی گندا انسان کہہ رہی ہے۔ جو وہ کہنا چاہ رہی ہے اصل میں وہ اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کا الٹ ہے۔ کوئی لڑکی اپنے ایک ناخن کے اترنے پر چلانے لگے کہ "Oh no, my life is ruined" اب ایک ناخن کے اترنے پر زندگی کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ تو اصل میں وہ جو کہہ رہی ہے ویسا نہیں ہے۔ اسی کو وربل آئرنی کہتے ہیں۔ اب صبح صبح کسی ضروری کام کے سلسلے میں اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلیں اور باہر آتے ہی ٹائر پنکچر ہو جائے اور آپ کہیں کہ "Excellent, this day couldn't start off any better" آج کے دن کا آغاز اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ بھی وربل آئرنی کی ایک مثال ہے۔ اب آپ انگریزی ادب میں سے وربل آئرنی کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ جین آسٹن کے ناول پرائیڈ اینڈ پریجوڈس میں ڈارسی کہتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی قابل برداشت ہے لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی طرف راغب کر سکے۔ "She is tolerable but not handsome enough to tempt me" لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈارسی اسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے جولیس سیزر میں مارک اینٹونی اپنی تقریر میں بروٹس کے بارے میں یہ بات بار بار کہتا ہے کہ وہ ایک آنریبل مین ہے، جبکہ ہمیں اور سامنے موجود لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی بروٹس جولیس سیزر کا قاتل ہے۔ تو اصل میں مارک اینٹونی جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کا انٹینڈڈ میننگ جو وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر وربل آئرنی 4 مختلف صورتوں میں دیکھنے میں آتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ وربل آئرنی کو 4 اقسام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے: سارکازم، انڈر اسٹیٹمنٹ، اوور اسٹیٹمنٹ اور سوکریٹک آئرنی۔ سارکازم یہ ہوتا ہے کہ کسی بہت ہی بری صورتحال کے بارے میں اس طرح بات کرنا جیسے کہ وہ بہت ہی اچھی ہے۔ یہ ایک طنزیہ انداز ہوتا ہے جب آپ اپنی کلاس کے نالائق ترین اسٹوڈنٹ کو مسٹر آئنسٹائن کہہ کر پکارتے ہیں تو اصل میں آپ سارکازم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈر اسٹیٹمنٹ میں کسی بڑی چیز کو چھوٹا بنا کر دکھایا جاتا ہے، بہت ہی اہم چیز کے بارے میں اس طرح بات کی جاتی ہے جیسے کہ وہ انتہائی غیر اہم ہو، یعنی کسی سنگین معاملے پر بالکل لائٹ اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہو، اس کو انڈر اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اچھی طرح لڑنے اور ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے، اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ جوئے میں اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ آئی ہیو لاسٹ اے کپل آف ڈالرز، تو یہ بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ اوور اسٹیٹمنٹ انڈر اسٹیٹمنٹ کا الٹ ہے، اس میں معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ایک غیر اہم چیز کو بہت ہی اہم بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اس کو ہائپربولی یا مبالغہ آرائی بھی کہتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں اگر کانسرٹ نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا، یہ ایک اوور اسٹیٹمنٹ ہے۔ کانسرٹ نہ جانے سے کوئی مر کیسے سکتا ہے؟ میں 1 میل دور سے پزا کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں، میں یہ فلم 80,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، میرے جغرافیہ کے استاد پہاڑوں سے بھی پرانے ہیں، یہ سب اوور اسٹیٹمنٹس ہیں۔ سوکریٹک آئرنی ایسی صورتحال میں ہوتی ہے جب آپ کسی شخص کے لا علم ہونے کے بارے میں لا علم ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اسے سچائی کا علم نہیں ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے سامنے شو اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس کی ہر بات پہ یقین ہے، آپ جی جی ہاں ہاں میں سر ہلا رہے ہوتے ہیں، وہ شخص بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ دل ہی دل میں اس کی لا علمی اور جہالت پر ہنس رہے ہوتے ہیں یا افسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کو اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اس قسم کی آئرنی کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی شخص کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوانا مقصود ہو جس کو بعد میں غلط ثابت کیا جا سکے۔ سقراط کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس قسم کی آئرنی کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتا تھا۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر کسی مسئلے کے بارے میں لا علم ہونے کا ڈرامہ کرتا تھا تاکہ اس کے شاگرد زیادہ سے زیادہ بات کریں اور پھر وہ انہی کی کہی گئی باتوں میں سے کچھ نکات لے کر ان کو درست کیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس انداز کو سوکریٹک آئرنی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آئرنی آف کیریکٹر پر بات کرتے ہیں۔ اس سے مراد کسی انسان کے کردار میں پایا جانے والا تضاد ہے، جسے ہم منافقت یا ہائپوکریسی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک شخص جیسا دکھائی دے رہا ہے یا جیسا نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے حقیقت میں وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کو آئرنی آف کیریکٹر کہتے ہیں۔ جیفری چوسر کے 2 مشہور کردار دی پرائرس اور دی مونک آئرنی آف کیریکٹر کی بہترین مثالیں ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے عیسائیت کی جن تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں وہ ان کے اپنے کردار میں بالکل بھی نظر نہیں آتی، ان کا رہن سہن اور طور طریقے ان کی مذہبی حیثیت سے ذرا بھی مطابقت نہیں رکھتے، ان کے کردار اور گفتار میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ کہتے کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہمیں ایسے بہت سے کردار نظر آتے ہیں جن میں آئرنی آف کیریکٹر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مطالعے کا شوق نہ رکھنے والا استاد، اخلاقی قدروں سے عاری کوئی مذہبی عالم، عوامی مسائل سے بے خبر سیاستدان اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث کوئی تھانے دار، یہ سب آئرنی آف کیریکٹر کی مثالیں ہیں۔ اب آپ سچویشنل آئرنی کو سمجھیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے:
irony involving a situation in which actions have an effect that is opposite from what was intended so that the outcome is contrary to what was expected. یہ ایک طرح سے حالات و واقعات میں پائے جانے والے تضاد کو کہتے ہیں. یعنی ہم نے سوچا کچھ اور تھا لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ. ہمیں پوری توقع تھی کہ آج بارش ہوگی، اس لیے ہم گھر سے چھتری اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن جب باہر آئے تو بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی تھی. تو اس کو سچویشنل آئرنی کہتے ہیں. ہماری روزمرہ زندگی میں سے سچویشنل آئرنی کی کچھ مثالیں دیکھیں. A fire station burns down، یعنی جس نے آگ بجھانی ہوتی ہے وہ خود آگ کی لپیٹ میں آ گیا. A marriage counselor files for divorce، جو دوسروں کو شادی کامیاب بنانے کے لیے مشورے دیتا ہے وہ خود اپنی بیوی سے طلاق مانگ رہا ہے، یعنی اس کی اپنی شادی ناکام ہو گئی ہے. The police station gets robbed، پولیس اسٹیشن کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جبکہ پولیس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوام کو ڈاکوؤں سے بچاتی ہے، لیکن اگر وہ خود ہی ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جائے تو یہ بھی سچویشنل آئرنی ہے. A pilot has a fear of heights، جہاز کا پائلٹ اونچائی سے ڈرتا ہے. اور an English teacher has poor grammar، انگریزی زبان کا استاد جو دوسروں کو زبان سکھا رہا ہے اگر اس کی اپنی گرامر نہایت کمزور ہے تو یہ صورتحال بھی سچویشنل آئرنی کہلاتی ہے. اب آپ انگریزی ادب میں سے سچویشنل آئرنی کی کچھ مثالیں دیکھیں. ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اینڈ جولیٹ میں رومیو نے غلطی سے یہ سمجھا کہ جولیٹ مر چکی ہے، اس لیے اس نے خود کو مار ڈالا. لیکن تھوڑی دیر بعد جب جولیٹ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے رومیو کی لاش پڑی ہے، تو اس نے بھی خود کو مار ڈالا. ایک ہیپی اینڈنگ جس کی یہ دونوں لورز توقع کر رہے تھے چند ہی لمحوں میں ایک ٹریجڈی میں تبدیل ہو گئی. او ہنری کی کہانی دا گفٹ آف دی ماجائی سچویشنل آئرنی کی ایک بہترین مثال ہے. جم ڈیلا کے لیے کرسمس گفٹ کے طور پر موتیوں سے سجی ہوئی بہت قیمتی اور خوبصورت کنگھیاں لے کر آتا ہے، لیکن ڈیلا اپنے بال بیچ چکی تھی اور بال بیچ کر ملنے والے پیسوں سے ڈیلا نے جم کی گھڑی کے لیے ایک خوبصورت چین خریدی تھی، اور اب وہ بہت بے صبری کے ساتھ اپنے جم کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے گفٹ دے کر اس کی خوشی اور تاثرات کا لطف لے سکے. لیکن جب جم گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنی اس گھڑی کو بیچ کر آ گیا ہے جس کے لیے ڈیلا نے چین خریدی تھی. یہ صورتحال بھی بہت زیادہ آئرونک ہے کیونکہ ان دونوں نے اپنی قیمتی ترین چیزیں بیچ کر ایک دوسرے کے لیے جو تحائف خریدے ہیں وہ ان دونوں کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں. یعنی وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے بالکل اس کے الٹ ہو گیا. ایڈیپس ریکس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی کہ وہ اپنے باپ کا قتل کر کے اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا. اس سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے شہر کورنتھ کو چھوڑ دیا. راستے میں اس نے ایک شخص کا قتل کر دیا اور تھیبس کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا. تھیبس کی بیوہ ملکہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جن کو چھوڑ کے آیا تھا وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں تھے، اور راستے میں اس نے جس شخص کا قتل کیا تھا وہ اس کا اصلی باپ تھا، اور جس عورت سے اس نے شادی کی تھی وہی اس کی اصلی ماں تھی. یہ سب بھی آئرونک ہے کیونکہ ایڈیپس جس پروفیسی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا بالآخر وہ سچ ثابت ہوئی اور وہ اپنی توقعات کے بالکل برعکس انجام کا شکار ہوا. تو یہ سب سچویشنل آئرنی کی کچھ مثالیں ہیں. اس کے بعد آئرنی کی چوتھی قسم جسے ہم ڈرامیٹک آئرنی کہتے ہیں، اب آپ اس کو بھی سمجھ لیں. یہ ایک ایسی ادبی تکنیک کو کہتے ہیں جس میں ایک ڈرامے کو دیکھنے والے آڈینس اس ڈرامے میں موجود کرداروں سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں. یعنی کہانی میں ایک خاص صورتحال کے بارے میں آڈینس کو کرداروں سے زیادہ علم ہوتا ہے. ایک کردار جو بول یا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت سے مختلف ہوتا ہے اور آڈینس اس حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں. اس قسم کی آئرنی کا استعمال تھیٹرز میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا. ایک پردے کے پیچھے کوئی شخص چھپا ہوا ہے جو سٹیج پر موجود کردار کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، جبکہ اس کردار کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے. وہ بہت ہی ریلیکس لگ رہا ہے اور خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے آڈینس کو پردے کے پیچھے موجود قاتل نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے ارادے سے بھی واقف ہیں. تو یہ ڈرامیٹک آئرنی ہے.
शेक्सपियर के ड्रामे ओथेलो में ड्रामे का मरकजी किरदार ओथेलो इयागो को एक ईमानदार शख्स समझ रहा होता है और उस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है। ताहम हकीकत ये होती है कि इयागो असल में ओथेलो के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा होता है और इस बात का इल्म ड्रामा देखने वाले ऑडियंस को तो होता है, लेकिन ओथेलो इस हकीकत से बेखबर होता है। सोफोक्लिस की ट्रेजेडी इडिपस रेक्स ड्रामेटिक आयरनी की भी एक बेहतरीन मिसाल है। इडिपस बादशाह लायस के कातिल को ढूंढना और उसे सज़ा देना चाहता है, लेकिन दर हकीकत वो खुद ही लायस का कातिल होता है। इस बात का ऑडियंस को बहुत पहले ही इल्म हो जाता है, लेकिन इडिपस ड्रामे के इख्तिताम तक इससे बेखबर रहता है और कातिल का पता चलाने की कोशिश करता रहता है। वो उसको लानत मलामत भी करता है, उसे इबरतनाक सज़ा देने की बात भी करता है, उसको बद्दुआएं भी देता है, लेकिन वो चूँकि हकीकत से लाइल्म होता है, ये सब कुछ अपने ही बारे में कह रहा होता है। वो एक तरह से अपने आप को ही बद्दुआएं दे रहा होता है, जबकि ऑडियंस को उससे ज़्यादा पता होता है। अब आप लिटरेचर में सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी का फ़र्क भी समझ लें। सिचुएशनल आयरनी में तो कहानी में मौजूद किरदार अपनी तवक्कुआत के बरक्स हालात का सामना करता है और हम ऑडियंस भी उसी किरदार की तरह ही सोच रहे होते हैं, लेकिन होता उसके बिल्कुल उलट है। जबकि ड्रामेटिक आयरनी में कहानी का किरदार जिस अंजाम से दो चार होने जा रहा होता है, इसका अंदाज़ा हम ऑडियंस को पहले से ही हो जाता है, क्योंकि हमें उन हक़ाइक़ का पता चल जाता है जिनके बारे में वो किरदार अभी बेखबर होता है। इससे ड्रामा देखने वालों में एक सस्पेंस और टेंशन सी भी पैदा होती है कि जब असल हक़ाइक़ उस किरदार के इल्म में आएंगे तो क्या होगा। अब आखिर में आप थोड़ा सा ये भी समझ लें कि आयरनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके इस्तेमाल का मकसद बाज़ औक़ात तो सिर्फ मज़ाह पैदा करना होता है, लेकिन अक्सर राइटर्स इसको ज़िंदगी की मज़हका खेज़ियों को नुमाया करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी की मिसालों में आपने नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात इंसान की तवक्कुआत और उसे दरपेश हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा हो जाता है। इंसान की बेबसी बार बार उसकी तवक्कुआत पर ज़रब लगाती है और हमारे लिए तकलीफ़ दे सूरत हाल को जन्म देती है। ऐसी ही सूरत हाल को नुमाया करने के लिए राइटर्स अपनी तहरीरों में आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। आयरनी का एक इस्तेमाल ये भी होता है कि इसके ज़रिए इंसानों में ये एहसास उजागर किया जाता है कि हम गलत भी हो सकते हैं। ना तो हम अक्ले कुल हैं और ना ही मुख्तारे कुल। हक़ाइक़ हमारी सोच और तवक्कुआत के बरक्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोलने और दावा करने से पहले हज़ार बार सोचना चाहिए। जहाँ तक वर्बल आयरनी का ताल्लुक़ है, तो इसको हम अपनी गुफ्तगू में मज़ाह पैदा करने के साथ साथ अपने जज्बात और महसूसात को एक मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर सुनने वाला आयरनी की समझ बूझ रखता हो, तो बाज़ औक़ात आई हेट यू का मतलब आई लव यू ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आयरनी की मुख्तलिफ़ इक़साम की समझ आ चुकी होगी। कुछ और अहम फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल टेस्ट ऑफ लर्निंग को ज़रूर फॉलो करें। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।